السلام علیکم. میرا نام مائرہ شیخ ہے اور میرا تعلق تباد لیب سے ہے. اصلاحاتی جائزہ کی اس قسط میں ہم صحت کے شعبے میں ہونے والے ایک بہت بڑے اقدام کے بارے میں بات کریں گے. صحت کی سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے گزشتہ سال پاکستان میں کچھ کام کیا گیا اور ایک نیشنل یونیورسل ہیلتھ کوریج پروگرام انٹروڈیوس کرایا گیا. اس پروگرام کو ہم مختلف صوبوں میں یا وفاق میں مختلف ناموں سے جانتے ہیں، یعنی کہ صحت سہولت پروگرام، انصاف کارڈ اور قومی صحت کارڈ. اور اس پروگرام کا مقصد پاکستان کی عوام کے لیے معیاری اور مفت صحت کی سہولیات پہنچانا ہے. صحت سہولت پروگرام 2015 میں کے پی میں شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اسلام آباد، گلگت بلتستان، پنجاب اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی رول آؤٹ کیا جائے گا تاکہ وہاں کی عوام کو بھی مفت صحت کی سہولیات میسر ہو سکیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کروڑوں خاندانوں کو کوالٹی ہیلتھ کیئر کا ایکسیس تو مل رہا ہے، لیکن آج اس پروگرام کے مستقبل اور سسٹینیبلٹی کے بارے میں کئی سوالات اور خدشات ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ کیا صحت سہولت پروگرام سے لوگوں کی، عوام کی زندگی میں کوئی مثبت اثر آیا؟ کیا اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے برڈن آف ڈیزیز پہ کوئی فرق پڑا؟ ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ اب یہ جو پروگرام شروع ہو گیا ہے ہم اس کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اصلاحاتی جائزہ کی اس قسط میں ہم انہی کچھ سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بات کا تعین کریں گے کہ ہم صحت سہولت پروگرام کو بدلتی ہوئی سیاسی پرائیورٹی سے کیسے بچا سکیں. ایک خوشائن بات ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں اب شامل ہے کہ جہاں قومی سطح پہ ایک اسینشل ہیلتھ سروسز پیکیج بنایا گیا 3 سال کی محنت کے بعد. فیڈرل سطح کے اوپر ہمارے پاس ایک اسینشل ہیلتھ سروس پیکیج ہے جو کہ بہت محنت کے ساتھ اس کی کاسٹنگ بھی ہوئی، اس کی کاسٹ افیکٹونیس کا انالیسس بھی ہوا. تو اور پھر نہ صرف یہ کہ فیڈرل سطح کے اوپر بلکہ چاروں صوبوں نے بھی اپنے اپنے صوبائی سطح پہ اسینشل ہیلتھ سروسز پیکیج بنائے. مطلب یہ کہ اس وقت یہ طے ہو چکا ہے پاکستان میں کہ اگر ہمارے پاس وسائل ہوں اور ولنگنس ہو اور پالیسیز کا تسلسل ہو تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کون سی ہیلتھ سروسز لوگوں تک پہنچانی ہیں اور یہ کہ ہمیں پیسے کن چیزوں کے اوپر خرچ کرنے ہیں. یہ بات شروع ہوئی 2010 کے بعد، ایکچولی یہ کچھ ڈسکشنز شروع ہوئیں کہ پاکستان میں چونکہ ہمارا جو صحت کا شعبہ ہے یہ اس طریقے سے آرگنائزڈ ہے کہ ہم لوگ تقریباً 70% ہماری جو ہیلتھ کیئر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اور 30% جو ہے وہ سرکاری ہسپتالوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے. یہی صورتحال تقریباً بجٹ کی بھی ہے. حکومت جو خرچہ کرتی ہے ہیلتھ کے اوپر وہ پاکستان کے 30% سے زیادہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا، یا زیادہ سے زیادہ آپ 40 کہہ لیں. تو اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ 60% لوگ پاکستان میں خرچہ کرتے ہیں اپنی جیب سے جب ان کے گھر کوئی بیماری پڑتی ہے، اور وہ بھاگتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں پہلے جاتے ہیں وہاں جب ان کو وہ علاج معالجے کی سہولت نہیں ملتی تو وہ پھر پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر جاتے ہیں، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ پرائیویٹ ہسپتال جو ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں سے بہتر ہیں، گو کہ وہاں خرچہ بھی بہت ہوتا ہے. تو یہ ایک سوچ آنی شروع ہوئی کہ جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ جب ان کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کو اپنے کسی عزیز کو پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروانا پڑتا ہے تو وہ شدید مشکلات کا شکار، معاشی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کو ہم اپنے ہیلتھ اکنامکس کے جارگن میں کہتے ہیں کیٹاسٹرافک ہیلتھ ایکسپینڈیچر یا امپاورشنگ ہیلتھ ایکسپینڈیچر. So you will find that it's really not toothaches and backaches or skin disorders. It is the kind of things that lead to medical impoverishment, surgery, treatment for cancer, complicated orthopedic disorders, gynecological surgery. You take all of these, cardiac surgery. Cardiac surgery has been one of the largest recipients of Said Sahulat support, of course, because cardiac surgery is complex. But cardiac surgery is also what, takes away not lives, but livelihoods also. So obviously, I think that program has done tremendously well for reducing catastrophic expenditures. It's cost, but I think the cost is affordable because what is the counterfactual? اب جو مجھے کہتے ہیں کہ جی بڑا مہنگا ہے کیسے افورڈ کریں گے، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ if you think this is expensive, try disease, right? Okay, you have to look at what is the alternative for a family looking after a child with heart disease.
You know, I'm a pediatrician. I know the misery that people go through. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो जाता है Right. और वन इफ़ इट इज़ लाइक if we look at this, if it is 10% of the household income is spent on the health in any sector, like on health, so that household takes time to like recoup it, or it goes into the poverty level. Or if it is 25% of its income is it's spent on the health, it is catastrophic health expenditure, Yeah. which takes many years to recoup, or may not, or this population can go into poverty trap. Yeah. Poverty trap. So social health, this Sehat Sahulat program, previously it was named as Prime Minister National Health Program, and this was objective of this was to reduce the out of pocket expenditure from the targeted population. یہ پروگرام جو ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو خاص طور پہ غریب طبقہ ہے اور جو ولنریبل لوگ ہیں، جو غربت سے کے علاوہ بھی بہت ولنریبل لوگ ہیں پاکستان میں، یہ ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور یہ ان کا اتنا بڑا جسے کہتے ہیں نا فائنینشیل پروٹیکشن، یعنی معاشی تحفظ، یہ اتنا بڑا معاشی تحفظ لوگوں کو فراہم کرتا ہے کہ جب لوگوں کے گھر کوئی بیمار پڑ جائے اور اس کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہو تو ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ریاست اپنی ذمہ داری لے لیتی ہے ان کی. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ایکچولی یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اور اس کا آپ فگرز دیکھیں، ویب سائٹس کے اوپر پڑھے ہیں، میرا خیال ہے ایون کے پی کے اندر کوئی اف آئی ایم ناٹ رانگ کوئی 80 ملین کے قریب وزٹس ہو چکی ہیں اس پروگرام کے. I have been a skeptic from the outside, in the sense to say, this seems too good to be true. And when I reached out to Taimur, he didn't owe anything to me, and to say, I would like to see your data. I'd like to see your data. I'd like to see it analyzed the way I would like to see it analyzed. You know, he didn't demur. He just opened the doors to his staff and his officers. And last year, I was able to get that data analyzed in the way that I really wanted to see, as to how that program had fared. So, he delivered. And I think although early days in terms of the sustainability angle, the other things that need to improve, but the health insurance program, the Sehat Sahulat program in Khyber Pakhtunkhwa, is a remarkable example of how you can, within a few years, reduce the equity gap. You reduce the gap between the haves and have-nots, reduce catastrophic expenditure. ایک بات تو واضح ہے کہ صحت سہولت پروگرام نے ایسے کئی خاندانوں کو ٹرشری ہیلتھ کیئر کا ایکسس دیا جن کو یا تو پہلے ان سہولیات تک رسائی نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو اس کی لاگت اتنی تھی کہ وہ علاج کراتے ہوئے مزید غربت میں ڈھل جاتے تھے. شروع میں ہم نے یہ بات کی کہ پاکستان میں یہ رسم عام ہے کہ کوئی بھی اچھی پالیسی آئے وہ سیاسی پرائیورٹیز یا سیاسی اختلافات کا شکار بن جاتی ہیں. لیکن کیا صحت سہولت پروگرام کو ڈیزائن کرنے والے یا ان کو بنانے والوں نے اس کو ان خدشات سے بچانے کے لیے کچھ کیا؟ ہم نے اپنے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے ایک بہت ضروری کام کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری گفتگو نامکمل رہے گی اگر میں اس کا ذکر نہ کروں. وہ یہ ہے کہ جب میں منسٹر تھا اور پھر جب فیصل سلطان نے مجھے فالو کیا، ہم دونوں نے اس کے اوپر صلاح مشورہ کیا اور ہم نے اس کے اوپر آپس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کیا، کیونکہ فیصل میرے ساتھ پہلے کام کر رہے تھے ایز مائی ایڈوائزر آن کووڈ. ہی واز اے فوکل پرسن آن کووڈ. ہم دونوں پرائم منسٹر کے پاس گئے اور پرائم منسٹر کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی کہ ہم اس پروگرام کا نام بدل دیں. ہم اس کو صحت انصاف پروگرام نہ کہیں بلکہ اس کو نیشنل ہیلتھ پروگرام کہہ دیں. اچھا. اور آپ اگر اب بھی ویب سائٹ پہ جائیں
پاکستان کی, اور ہی انڈرسٹوڈ دیٹ پوائنٹ اینڈ ہی ایگریڈ ود دیٹ پوائنٹ. حالانکہ جب کیبنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن, ظاہری بات ہے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہوگا, مخالفت ہوئی کہ جی یہی تو, اس سے تو ہمارا بہت پولیٹیکل کیپٹل ملے گا, کیپٹل ملے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. پرائم منسٹر واز آور ایڈوکیٹ, آئی گیو فل کریڈٹ ٹو ہم آن دس. پہلے تو انہوں نے ہماری بات سنی اور پھر اس پہ اسٹینڈ لیا اور پھر کیبنٹ سے اپروو کروایا. پہلے, اب تو خیر وہ بعد میں یونیورسلائز ہو گیا, تو اب تو اس کارڈ کی ضرورت نہیں رہی, اب تو شناختی کارڈ کے اوپر وہ سارا کام ہو جاتا ہے. پہلے یہ تھا صحت انصاف کارڈ. I had forgotten, میں تو بار بار اس کو صحت سہولت کہہ رہا ہوں, صحت لیکن انصاف, yes that's right, ہم نے اس کو قومی صحت کارڈ right, میں اس کو تبدیل کروا دیا, اور یہ کیبنٹ کا ڈیسیژن تھا. اور یہ ڈیسیژن صرف اس لیے کیا گیا کہ ہم اس کو سیاست سے بالا کر دیں. اگلی جب گورنمنٹ آئے تو اس کو یہ نہ کرنا پڑے کہ جی اس میں انصاف ہے تو اس کو بدلیں یا اس کو ختم کریں یا اس پہ سوال اٹھے. ہم نے اس کو قومی صحت کارڈ میں تبدیل کر دیا, اور میرا خیال ہے کہ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نے اس کو فائر وال کر دیا yeah, کہ آنے والے وقت کی سیاست اور سیاسی ضرورتیں اور تقاضے جو ہیں وہ اس کا یہ شکار ہونے سے بچ سکے. تو یہ اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم آپ سوچتے ہیں, اور اپنے پروگراموں کو, ان ریفارمز کو, ان پالیسیز کو محفوظ کرنے کے لیے مستقبل میں, تاکہ وہ اپنا اثر جاری رکھ سکیں اور وہ لانگ ٹرم امپیکٹ جو ان کی وجہ سے ہونا ہے وہ ہو سکے, آپ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. کوہیرنس کے لیے آپ کو ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ چاہیے ہوتی ہے, تاکہ دوسری پبلک پالیسیز اس کے ساتھ کنفرنٹ نہ کریں, اس کو کنفلکٹ میں نہ جائیں. اور کنسسٹنسی کے لیے آپ کو اس طرح کے اقدام. اب دیکھیے واٹ اے میس ہیو وی میڈ. ایک حکومت آئی, انہوں نے ایک ادارہ بند کر دیا پنجاب میں, دوسری حکومت آئی, انہوں نے صحت سہولت کا پروگرام کو پیسے دینے بند کر دیے. This nonsense has got to stop. I mean, you know, there are some things which are global public goods. We agree upon them at one stage, then we keep them going. So this stop start is very fundamentally wrong. 93 اور 94 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام آیا. اس کی جو دیر پائی ہے وہ آپ دیکھیں کہ آج 30 سال بعد وہ جو لیڈر تھی وہ شہید بھی ہو چکی. اس کو شہید ہوئے ہوئے بھی اب مطلب 15 سال جو ہے وہ ہو گئے. اس کی جو برکہ ہے, اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ اتنی طویل اور اتنے مطلب میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس وقت سوچا بھی ہوگا 93 میں کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اتنا مفید ہوگا ریاست کے لیے, ریاست کے لوگوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, جتنا وہ تھا. تو اگر آپ آج بیٹھ کے یہ سوچیں کہ جو کے پی صحت سہولت کا جو پروگرام تھا جو 2014-15 میں جو لانچ ہوا, تو اس کا جو ویژن تھا وہ کیا تھا, اور اس کے اور ممالک میں کیونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہے اور آپ نے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے اس کو اس وینٹیج پوائنٹ سے دیکھا جب وہ چل چکا تھا کچھ سال, تو where do you think this could go down the road? How big could it get? جب محترمہ نے یہ پروگرام شروع کیا, آپ کو یاد ہے جب وہ آئیں تو وہ خواتین کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھیں, اور یہ وہ سب سے اچھی چیز لگی کرنے کے لیے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی بلیسنگز, اس کی جو برکات ہیں, ابھی تک پاکستان میں خواتین اور بچے جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. 93 کے بعد جب ان کی گورنمنٹ گئی تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی, اور بالکل یہی صورتحال تھی کہ وہ اس پروگرام کو بے نظیر کا چونکہ نام تھا اس کے ساتھ, تو وہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے. مجھے یاد ہے جاوید ہاشمی صاحب اس وقت فیڈرل ہیلتھ منسٹر بنے, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا پروگرام ہے, اس کو بند کریں. اور میرے ایک سینئر کولیگ ہیں, بعد میں انہوں نے عالمی ادارہ صحت میں بھی میرے کولیگ تھے, انہوں نے ہی پلیڈڈ ٹو ہم, ہی سیڈ کہ منسٹر صاحب آپ صرف ایک دفعہ جا کے ایک دفعہ صرف فیلڈ میں میرے ساتھ چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اس کے بعد آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس کی تعمیل کریں گے. وہ مانتے نہیں تھے اس چیز کے اوپر. کافی تگ و دو کے بعد ان کو, وہ ایک دفعہ ملتان گئے ہوئے تھے اپنی کنسٹیچوئنسی, جی میں گئے ہوئے تھے, تو یہ مبشر وہاں پہنچ گئے
اور وہاں انتظار کرتے رہے اس چیز کا کہ وہ انہیں تھوڑا سا ٹائم دیں تو وہ کسی قریب کے گاؤں میں لے جائیں، اور یہی ایگزیکٹلی ہوا. اور انہوں نے ایسا کیا، ان کو وہ گاؤں میں لے کر کے انہوں نے خود لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ بات چیت کی، کمیونٹی میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ بات چیت کی. جاوید ہاشمی کی بات کر رہا ہوں. وہ واپس جب آئے تو ہی واز اے کنورٹڈ مین، اور جاوید ہاشمی بیکیم اے ڈیفینڈر آف دس پروگرام. رائٹ. یہ ایک بڑی انٹرسٹ، مجھے گوز بمپس ہو رہے ہیں میں جب آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. مجھے بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اس کا اجر اللہ میاں ہاشمی صاحب کو بھی دے، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کو دے جنہوں نے اس پہ پش کیا. اور یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ جو ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جن کا فائدہ مفاد عامہ ہوتا ہے، ان کو بند کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ان کو کرنا مشکل بھی بہت ہوتا ہے. ان کی مورل کنونسنگ بہت ہوتی ہے اس کی، کیونکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا یہ جب انٹرپشنز آتی ہیں نا تھوڑی سی پالیسیز میں، مطلب آئی ہیو بین ورکنگ ایٹ پالیسی لیول اور گورنمنٹ کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس، تو اس میں پھر جو تھوڑی سی کنفیوژنس جو ہے نا کریٹ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پروگرامز جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ والی آبجیکٹیو کے ساتھ فکسیشن اور لائک لوئلٹی یو کین سے ٹو دوز آبجیکٹیوز، اور اس میں جو ہے وہ پھر دیٹ آلسو ٹرکل ڈاؤن آلسو، کہ وہاں پہ جو ہے وہ پالیسی لیول پہ کوئی چینج ہوتی ہے تو پھر نیچے والے لوگ ہیں جو وہ بھی اس میں سفر کرتے ہیں. تو آئی تھنک ان دا فار ایوری کنٹری ان آل اوور دا ورلڈ اف یو لک ایٹ دیٹ، تو ایوری کنٹری دا پالیسیز آر ناٹ چینجڈ، دا لائک there is a continuum of there are new programs which are introduced by the new governments. But am I so political or no, I don't think so. I'm just saying that, like, for example, but the Sehat Sahulat program, you are very right that it is benefiting many, like the whole population of KP, and they have really done well. Like, it started off with 21% of the population in 4 districts. And then at 2017, it was covering the 64% of the population. And now they are covering Sehat Card Plus, it's covering 100% of the population. Around. I mean, that's an amazing statistic. That is amazing statistic. About 7.9 million people families are 7.9 million households. Households are families are registered. Right. You know, it's a difference between household and families. Sure. In the Sehat Sahulat program, it is the family. Okay. Family means, but in BISP, it's household, right? Yes. Okay. But in it's like for example, it's a family means that you and your husband, like for example, in a if parents are a separate family and they have the separate they have the separate facility to utilize. یہ وہ نادرا کے آئی ڈی کارڈ والی فیملی کے تھرو ڈیفائن کر رہے ہیں؟ یس، نادرا so state life insurance and government, and now and the network of the hospitals which are empaneled. They are all the stakeholders and the population. empaneled میں government hospitals بھی شامل ہیں اور private. Yes, they are in KP government hospital as well as private hospitals are the empaneled hospitals. Excellent. There is a criteria for empanelment of the hospitals on the website of the Sehat Sahulat program. They have given around, in the beginning of the program, like in 2016, I did a paper on that, and I could see that there were around 160 points. Criteria point to be fulfilled by the hospitals to get empaneled with the program. But unfortunately, it had to be reduced to 100. So there are, اس پہ پورا کوئی نہیں, because of the lack of the, like, there were a lot of like we could not find the hospitals to, and at that time and even now in the far-flung and rural areas, there it is very difficult to find a hospital which is fulfilling that criteria. But still there are people are working on that, and many new setups are coming up. اس میں تو ایک جو like one really obvious جو مجھے لگتا ہے بہت بڑا فائدہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو جائے سسٹم, تو وہاں جہاں پر اس وقت ڈیمانڈ ہے لیکن سپلائی نہیں ہے امپینلڈ ہاسپٹلس کی فار ایگزامپل,
وہاں پہ جو بوجھ یا برڈن ہوتا ہے ٹریڈیشنلی وہ تو سارا پبلک سیکٹر پہ رہا ہے نا, کہ حکومت جا کے نئے اسپتال بنائے جو ٹھیک ٹھاک مہنگا خرچہ ہے حکومت کے لیے. تو مے بی دس کوڈ پرووائڈ این انسینٹیو فار انویسٹمنٹ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر, کہ بجائے صرف وہ پشاور میں یا مردان میں اسپتال بنا رہے ہوں, وہ اور علاقوں میں بھی جا کے جو ہے وہ انویسٹ کریں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر وہ امپینلڈ ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کی جو کاسٹ ہے وہ بجائے عوام پہ بوجھ ہونے کے, دے کین ریٹریو دیٹ کاسٹ فرام دا government. But you know the problem is like that is very right, and this is the future of so say Sulat program, Right. because in for 30 million population in KP only 150 hospitals are empaneled. They are not enough. Yeah. They are not enough. How come? اس کو تو کم از کم کتنا For according to the WHO standard, it is three beds are for 1,000 people. available. Three beds are required for 1,000 of the population. But in Pakistan, it is 0.6 beds per 1,000 population. So we are already lacking in. So 5 times it is we have to combined. increase, It is combined public and private beds available. And private sector has to come in, but with good regulation, because you know we have a huge private sector and it's expanding. صحت سہولت پروگرام کی افادیت اور افیکٹونیس پر ہم نے سنا, اور اس موقع پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صحت سہولت پروگرام سے پاکستان کی عوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور اس کو کسی نہ کسی شکل میں ملک میں جاری رہنا چاہیے. لیکن اگر اس گفتگو کو ہم یہیں چھوڑ دیں گے تو بات ادھوری رہ جائے گی. ہمیں صحت سہولت پروگرام کو آگے چلانے, اس کو مزید بہتر بنانے اور کچھ ایسی تنقید پر بھی بات کرنی چاہیے جو مختلف طبقوں سے سننے میں آ رہی ہے. اصلاحاتی جائزہ میں ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پالیسی کی گفتگو کو اچھے یا برے سے آگے لے کے جا سکیں اور اس بات پہ غور کر سکیں کہ اگر ان پالیسیز کو جاری رکھنا ہے تو ان کو مزید امپروو کیسے کر سکتے ہیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے. اس پروگرام کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کے اوپر تو کوئی کوشچن نہیں, آئی تھنک وی ہیو اسٹیبلشڈ, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ریفارم کی بہت ضرورت ہے. اور ہر اچھی پبلک پالیسی جو ہے وہ ایک ایوولوشن سے گزرتی ہے, اسے گزرنا چاہیے. ود دا چینجنگ ٹائمز پالیسیز شوڈ چینج. تو اس میں کچھ اسٹرکچرل پرابلمس ہیں, کچھ فنکشنل پرابلمس ہیں. بہت بڑا جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ہاسپٹلائزیشن کو فائنینشیل پروٹیکشن دے رہے ہیں. ان ادر ورڈز یہ کہا جا سکتا ہے, یہ آرگو کیا جا سکتا ہے کہ وی آر انکریجنگ انسینٹیوائزنگ ہاسپٹلائزیشن. اس کے برعکس میرا یہ شروع سے خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایمبولیٹری پیشنٹس کے اوپر بھی لانا چاہیے, اس میں جی پیز کو انوالو کرنا چاہیے. وہ بھی بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہے. 70% پرائمری ہیلتھ کیئر ان دا پرائیویٹ سیکٹر از پرووائڈیڈ بائی جی پیز. ان کو ہم اس کے اندر لے کر آئیں. اینڈ دے آر کرنٹلی ناٹ کورڈ. ناٹ ایٹ آل, دے آر ایبسلیوٹلی آؤٹ آف دا لوپ. اس پہ میں نے لکھا بھی ہے. اچھا, دوسرا ایک جو بہت اہم, اچھا اس میں یہ ہوگا کہ اس میں پھر آپ پریونٹیو سائڈ پہ بھی جائیں گے, اور پرائمری ہیلتھ کیئر جو ہوتی ہے نا جی, وہ ایک گیٹ کیپنگ فنکشن ہوتا ہے اس کا سیکنڈری اینڈ ٹرشیری. اچھا, لیکن جو فائنینشیل پروٹیکشن کی یونیورسلائزیشن ہے, آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام شروع بھی اسی طرح ہوا تھا اور اسی طرح ہونا چاہیے, اور اسی طرح دوسری دنیا کے اندر بھی ہوا ہے. کہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے یہ اس کے لیے زیادہ آپ افرمیٹیو ایکشن کے تحت غریب لوگوں کو, ولنریبل لوگوں کو, جس طرح ہم نے ٹرانسجینڈر کو فار ایگزامپل اس میں شامل کیا, اس میں ڈسیبل لوگوں کو شامل کیا along with the poor people, تو اس طرح آپ وہ ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے جو ریسورسز کٹی جو ہے آپ کی, وہ آپ کی مینیجیبل رہتی ہے, فوکسڈ رہتی ہے, کوالٹی ایشورنس آپ کر سکتے ہیں, اور آپ بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ جن کو سب سے پہلے پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے. ہمارے جیسے لو گورننس سسٹم کے اندر اگر ہم نے جب اس کو یونیورسلائز کر دیا ہے تو دیر از اے ریئل ڈینجر, اور بہت سارے اسکالرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس بات کا خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک تو رچ کی سبسڈائزیشن کی ضرورت نہیں ہے ہیلتھ کیئر کے اندر, ٹھیک ہے, جو دوز ہو کین افورڈ, میں مڈل کلاس کی بات نہیں کر رہا, دوز ہو کین افورڈ مسٹ ناٹ بی پروٹیکٹیڈ, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے دیر از اے ریئل ڈینجر
of rich and middle class people crowding out the poor. Those that need it most, yeah. ٹھیک ہے, اس کا بہت بڑا ڈینجر ہے. تو اس لیے, لیکن انفارچونیٹلی یہ فیصلہ بھی پولیٹیکلی کیا گیا, ٹیکنیکلی نہیں. آئی تھنک اس پروگرام ہیز پروون اٹس ورتھ ناؤ. دیکھیں نا 15 میں شروع ہوا, اب ہم 8 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس پروگرام کو چلتے ہوئے. تو اس کے جو فوائد ہیں, اس سے جو لوگوں کو بینیفٹس ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ کووڈ کے دوران بھی, وہ ایمنس ہیں. اچھا, ایک اور چیز اگر آپ کی اجازت سے میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آلدو بڑا ہمارا لبرل پیکیج ہے اس پروگرام کے اندر, تقریباً ہر چیز ہی اب ہم کور کر رہے ہیں. کے پی میں تو ایون انہوں نے ڈائلسس بھی اور ٹرانسپلانٹیشن بھی اس حد تک اس کو شامل کر لیے. ایک بہت اہم چیز جو ہم مس آؤٹ کر رہے ہیں, اینڈ پلیز ڈونٹ کٹ اٹ ان آور کانورسیشن جب آپ اس کو پلے کریں, وہ یہ ہے, ہم نے اس میں مینٹل ہیلتھ کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. میجر یا سویئر مینٹل النس جو ہے, اٹ از سو ڈیوسٹیٹنگ فار دا انڈیویجول اینڈ دا فیملی, اور اس کو ٹیکنیکل ریزنس کی وجہ سے, ڈائگنوسس کے مسئلے, یہ وہ, ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ہم نے اس پوری کیٹیگری کو اس پروگرام سے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. اچھی پالیسی وہ ہے جو اپنے بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی اصلاحات کو بھی جنم دے جو سسٹم کے اندر مزید بہتری کو یقینی بنا سکے. صحت سہولت پروگرام کے ذریعے ہمیں پہلی دفعہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں, ہسپتالوں اور ان میں کیے جانے والے علاج کے بارے میں پوری پکچر ملنا شروع ہوئی, جو کہ پہلے صرف سرکاری اداروں اور سہولیات تک محدود تھی. پاکستان میں پہلی دفعہ ہیلتھ ڈیٹا از بینگ ڈیجیٹائزڈ. یوٹیلائزیشن ڈیٹا, ہمارے پاس یوٹیلائزیشن ڈیٹا صرف پیپر فارم میں تھا اس سے پہلے, پبلک سیکٹر میں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں تو بالکل کوئی حال ہی نہیں تھا نا. تو ایک آپ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں 70% ہیلتھ کیئر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے, اور اس پروگرام کی وجہ سے ہم نے ایک چنک آف ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کر دیا, اس کو ہم نے اپنے لوپ میں لے لیا ہے. I mean, actually, I'm just blown away because دیکھیں نا, کتنے سالوں سے, دہائیوں سے ہم کہہ رہے ہیں جی پرائیویٹ بزنس ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا, یہ ایک گو میں ڈاکیومنٹ ہو گیا. ایک گو میں یہ ڈاکیومنٹ ہو گیا ہے. اور تو اس سے کویکس پہ بھی پابندی جو ہے وہ, مطلب اس سے بہت سارے پالیسی اسپن آفس ہیں. ہاں, اس میں جو اب ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا نا, وہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگے گا, ذرا تھنک اباؤٹ اٹ, کہ بھائی وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے لوگ زیادہ داخل ہوتے ہیں اسپتالوں کے اندر. Starting with this basic question. So the dynamic of your disease burden of disease which leads hospitalization, وہ آپ کو پتہ لگے گا. پھر آپ کو یہ پتہ تو پورا آپ کا پریونٹیو میڈیسن کا جو ایجنڈا ہے وہ ڈیفائن اس کی, ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم تو اس کی, نہ کہ آپ WHO کی جو بیسک گائیڈ لائنز ہیں, یا مطلب آپ کا لوکل ڈیٹا ہے جو ایک گولڈ مائن ہے, کہ جس کی وجہ سے آپ بہت بڑے بڑے پبلک سیکٹر میں, بہت بڑے بڑے صحت کے شعبے کے اندر فیصلے کر سکتے ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ اس ڈیٹا کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلے گا ان دا لانگر رن کہ جو ری ایڈمیشنس ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں, ان کا کیا پیٹرن ہے, ہاسپٹلائزیشن کے کیا پیٹرنس ہیں, کتنا ایوریج اسٹے ہوتا ہے پیشنٹس کا ہاسپٹلس کے اندر, میڈیسنس, پرسکرائبنگ, ڈائگنوسٹکس, اینڈ یو نیم اٹ. یہ سب کچھ آپ کو پہلی دفعہ ود دی انکلوژن آف پرائیویٹ سیکٹر آپ کو یہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے اس کو ایکسپلین کرنا کہ اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں بہت بڑے بڑے, ان میں سے کیا ہے. People have to look back and say, what was the secret sauce that was in Pakistan during COVID that made it such an exemplary program, whether it was in health or whether it was in social protection and the response that the government had. The most important thing that the government had was data, information. ٹھیک ہے, وہ artificially set up کی گئی تھی, bringing in a lot of the armed forces and other organizations, but it was set up. That dashboard was set up. All of us got used to looking at it on a daily basis and to see where were things happening that were worth noting, where were things that were going south that we needed to react to. And this is exactly the kind of dashboard that we need in health.
ہم نے گزشتہ 30 سال سے اپنے ڈسٹرکٹ ڈیش بورڈ بنائے ہوئے ہیں جس میں لوگ بلائنڈلی ڈیٹا انٹر کرتے ہیں، آدھا خراب ہوتا ہے آدھا ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ کیا وہ سسٹم ایگزسٹ کرتا تھا یا جس کی بنیاد پہ یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو سکتا ہے، یا کیا وہ فارمیلٹیز تھیں؟ آنسر از یس، ایوری تھنگ واز دیئر. ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ ہیلتھ انفارمیشن سسٹم کا مطلب یہی ہے کہ یہ ڈیٹا ریگولرلی کلیکٹ ہو. سو میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ the skeleton exists and that skeleton needs to now have a mass put on it. It needs to be supported in terms of taking things forward in a way that is done all over the world. یا تو نہ کہ ہم کوئی انوکھی بات کر رہے ہیں پاکستان میں. ایبسولوٹلی اس وقت میں اگر آپ کو کہوں کہ، اور یہ مجھ سے آپ لکھ کے لیں اس واسطے کہ میں یہ کام کرتا ہوں دوسرے ممالک میں، کہ افغانستان کا ڈی ایچ آئی ایس سسٹم پاکستان کے ڈی ایچ آئی ایس سسٹم سے بہتر ہے. Well, maybe they've picked up a few tricks of the trade from Khyber Pakhtunkhwa, and maybe the rest of the country needs to be maybe more on top of things. جو چیز استعمال نہیں ہوگی وہ کبھی بھی کوالٹی کی نہیں ہوگی. اگر آپ کوئی چیز کو استعمال نہیں کریں پلاننگ کے لیے، and if you don't use it for regular, if Taimur did not have a dashboard in terms of the performance of his Sahulat program on a real-time basis, if not daily, on a weekly basis, I bet you he would not be on top of things. So I am a great believer in evidence-informed policies, and I think یہ چیزیں ہماری دسترس میں ہیں. I would love you to come and see what's happening at the CDC at the NIH, because NCOC کا جو سپرویژن کا اسٹرکچر تھا وہ NIH میں مدغم کر دیا گیا ہے and it's functioning. So I have every hope that things will improve, and the things have to improve in that specific direction. ایسے پروگرام بنانے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت سے لوگوں کی محنت اور کاوش شامل ہوتی ہے. ہم یہ بات اصلاحاتی جائزہ میں بار بار کہیں گے اور آپ بار بار سنیں گے کہ ایک اچھی پالیسی ایک پودے کی طرح ہوتی ہے جس کو بہت سارا پیار اور بہت سارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم ہر وقت اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن اس کو کہیں بھی صحیح سے چلنے سے پہلے روک دیں گے تو وہ اثر جو ہم پاکستان کی عوام پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ ممکن نہ ہو پائے گا. ہم کوئی بھی پروگرام دیکھیں، چاہے وہ صحت سہولت پروگرام ہو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام، ان میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک سسٹینیبلٹی یعنی کہ دیر پائی سے پروگرام کا چلتے رہنا، اور دوسرا مستقل اصلاحات اور امپروومنٹ تاکہ ایسے پروگرام امپروو ہوں اور پاکستان کی بدلتی ہوئی ضروریات کے حساب سے اپنے آپ کو بدلیں. اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اصلاحاتی جائزہ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.